بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ایک ایسا برکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائیں تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمایا، اسی لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے گناہوں کو معاف فرمایا جاتا ہے بلکہ روزے آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ پاک قبول نہیں فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے انہیں منہ پر مار جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی۔ اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کریں۔ پیارے ناظرین، حضرت علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بے شمار علم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے یہاں اس وقت قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، تمہاری ہی دل سے تمہاری بیوی پیدا کی گئی تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ یقیناً غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انشاء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے جیسے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرمانبردار عورت شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تابع دار رہے تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت 5 نماز کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھیں، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اللہ پاک کے ارشاد اور نبی پاک کی حدیث میں نافرمان بیوی کے بارے میں روایت ملتی ہیں، جن میں سے ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائیں، تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریت کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ پاک اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، اللہ کا حکم مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں، قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی کہ اس نے رسول اکرم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں، نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائیوں، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی بھی ایک بھی بات موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے یہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے اور کوئی ان غلطیوں کو نہ کرے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ غلطی نہ کریں اور روزہ رکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا روزہ قبول ہو جائیں۔ تو اس غلطیوں سے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔